کیا ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں؟ کیوں ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں؟ آخر کس نے کیا جبر کے نظام کا خاتمہ؟ جانیے آج کی اس ویڈیو میں مکمل۔ سقوط ڈھاکہ کے وقت شیخ مجیب الرحمان میاں والی جیل میں تھا۔ 8 جنوری 1972 کو شیخ مجیب الرحمان رہا ہو کر پہلے لندن گیا، پھر ڈھاکہ پہنچا اور 12 جنوری 1972 کو بنگلہ دیش کا بانی حکمران بن گیا۔ 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی تو شیخ مجیب الرحمان لاہور آنے سے انکاری ہو گیا۔ پھر مصر کے صدر انور سادات اور فلسطین کے سربراہ یاسر عرفات خصوصی طیارے پر ڈھاکہ گئے اور شیخ مجیب الرحمان کو منا کر لاہور لے آئے۔ لاہور میں جماعت اسلامی کی طلباء کی تنظیم اسلامی جمعیت طلباء نے جاوید ہاشمی کی قیادت میں بنگلہ دیش نامنظور کا نعرہ لگاتے ہوئے سخت احتجاج کیا۔ 1975 میں شیخ مجیب الرحمان کے ظلم و جبر سے تنگ آ کر بنگالیوں نے اسے خاندان سمیت گولیوں سے بھون ڈالا۔ شیخ مجیب الرحمان کی 2 بیٹیاں یورپ میں ہونے کی وجہ سے بچ گئیں۔ ان میں سے ایک شیخ حسینہ واجد نے چند سال دلی میں جلا وطنی میں گزارے اور پھر بنگلہ دیش وارد ہو گئیں۔ 21 برس اقتدار میں رہنے والی شیخ حسینہ واجد کہنے کو تو 5 مرتبہ وزیر اعظم بنی، مگر حقیقتاً 1 مرتبہ منتخب ہوئی تھیں۔ انہوں نے ہر الیکشن دھاندلی کے ذریعے جیتا۔ ایک الیکشن میں تو سب سیاسی پارٹیوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، مگر حسینہ واجد صاحبہ بڑی ڈھٹائی سے بلا مقابلہ منتخب ہو گئیں۔ اس سلسلے میں بھارت نے 2009 میں اس وقت کے بنگلہ دیشی آرمی چیف جنرل معین الدین سے معاہدہ کیا تھا۔ اس کی تفصیلات سابق بھارتی صدر پرناب مکھرجی کی کتاب میں درج ہیں۔ حسینہ واجد اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنی نگرانی میں الیکشن کرواتی اور دھاندلی سے جیت جاتی۔ ان کا کردار غیر جمہوری اور انتقامی رہا۔ انہوں نے ظلم و تشدد کی ساری حدیں پار کر دیں۔ وہ انتقامی سیاست کو جیلوں اور پھانسیوں تک لے گئیں۔ ظلم و جبر کے تمام حربوں نے بنگالیوں میں نفرت پیدا کر دی۔ نفرت کا لاوا حسینہ واجد کا اقتدار رکھا گیا۔ طالب علموں کی طاقتور تحریک سب کچھ بہا کر لے گئی۔ حسینہ واجد کے رشتہ دار آرمی چیف جنرل وقار الزمان نے حسینہ واجد کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے فرار کروانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ بنگلہ دیش کا انٹیلیجنس چیف میجر جنرل ضیاء الحسن نے اپنے تمام تر جبر کے باوجود نہ حسینہ واجد کو بچا سکا نہ ہی خود کو بچا سکا۔ اس جرنیل کے بھاگنے کی آرزو کو لوگوں نے کچل کر رکھ دیا۔ یہ وہ شخص تھا جو جبری گمشدگیاں کرواتا تھا۔ اس پر سیاسی مخالفین کے قتل کے الزامات بھی تھے۔ یہ جرنیل بدنام زمانہ ریپڈ ایکشن بٹالین کا سربراہ بھی تھا۔ اس جابر نے لوگوں پر زمین تنگ کر رکھی تھی۔ اس نے نوجوانوں کے لیے سوشل میڈیا کی ایپس کو بند کروا دیا تھا۔ ممکن ہے یہ جرنیل نوجوانوں کو ڈیجیٹل دہشت گرد سمجھتا ہو۔ جب نوجوانوں سے سوشل میڈیا کا ہتھیار چھینا گیا تو وہ سڑکوں پر آ گئے۔ بظاہر نوجوان کوٹا سسٹم کے خلاف نکلے، مگر حقیقتاً یہ نفرت کا اظہار تھا۔ لوگوں کو اپنا مینڈیٹ چوری ہونے کا دکھ تھا، سو لوگوں نے مینڈیٹ چور کے اقتدار کا خاتمہ کیا۔ بنگالی نوجوانوں نے موروثی سیاست کو دفن کرتے ہوئے ساتھ ہی یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں بطور سربراہ ڈاکٹر محمد یونس چاہیے۔ ڈاکٹر پروفیسر محمد یونس چٹاگانگ یونیورسٹی میں پروفیسر رہے تھے۔ انہوں نے بنگلہ دیش کو غربت سے نکالنے کے لیے 70 کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں گرامین دیہی بینک شروع کیا تھا۔ منصوبہ اتنا کامیاب ہوا تھا کہ ورلڈ بینک نے اس ماڈل کو 64 ممالک میں نافذ کر دیا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس کو 2006 میں مائکرو فنانسنگ کے شاندار ماڈل پر نوبل انعام دیا گیا۔ اس وقت بنگلہ دیش میں گرامین بینک کی 2656 برانچیں ہیں۔ بنگلہ دیشی یوتھ کی پہلی ترجیح ڈاکٹر محمد یونس عبوری حکومت کے سربراہ بن چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو اس میں کوٹا سسٹم پہلی مرتبہ شیخ مجیب الرحمان نے 1972 میں متعارف کروایا تھا، جس کے تحت 56% نوکریاں پسماندہ نوجوانوں، آزادی کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے بچوں اور عورتوں کے لیے مختص کی گئیں۔ اکتوبر 2018 میں بھی کوٹا سسٹم کے خلاف تحریک چلی تو حسینہ واجد نے کوٹا سسٹم ختم کر دیا، جسے جون 2024 میں ہائی کورٹ نے بحال کر دیا۔
हुकूमत इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई तो जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दरमियाना सा फैसला आया कि मुल्क में 93% नौकरियां मेरिट पर जबकि 7% नौकरियां कोटा सिस्टम के तहत दी जाएंगी। तलबा इसके खिलाफ सड़कों पर निकल आए, पुलिस से झड़पें हुई, 300 से जायद नौजवान शहीद हुए। सख्तियों के बायस गुस्सा तेज होता चला गया। यही गुस्सा मैंडेट चोर हुकूमत के खात्मे का बायस बना। वाज़ेह रहे कि इस साल जनवरी में बांग्लादेश में इलेक्शन हुए थे। धांधली के जोर पर हसीना वाजिद ने मैंडेट चुराया। बंगाली नौजवानों ने जबर के मौसम में बगावत की। इसका खमियाजा हसीना वाजिद समेत बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट और दीगर इदारों को भुगतना पड़ा। नाजरीन मोहतरम, हजरत अली का फरमान है, कोई हुकूमत कुफर से तो जल सकती है मगर जुल्म से नहीं। इसलिए बंगाली नौजवानों ने बहादुरी से सीनों पर गोलियां खाईं मगर जुल्म के सामने झुकने से इनकार कर दिया। आखिर जुल्म कहां तक बर्दाश्त किया जाए? सब लोग तो जॉन एलिया के इस शेर पर मुस्ताक नहीं होते कि जख्म पे जख्म सहे फिर भी धड़कता जाए, दिले दरवेश तू किस देश का बाशिंदा है।